بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مدد ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت میاں محمد بخش کھڑی رحمۃ اللہ علیہ تاجدار کھڑی کے مختصر احوال بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولادت باسعادت، عارف باللہ، رومی کشمیر، ولی کامل حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت آزاد کشمیر کے ضلع میرپور کے علاقہ کھڑی کے ایک گاؤں چک ٹھاکرہ میں 1246 ہجری بمطابق 1830 ہجری میں ہوئی۔ نشانی ولادت، عارف کھڑی شریف کی عمر مبارک ابھی 5 سال کے قریب تھی کہ آپ اپنے والد گرامی کے ہمراہ حضرت غازی قلندر میں تشریف لائے کہ خانقاہ حضرت بگا شیر رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ عبدالحکیم دربار دمڑی والا میں بھی حاضر ہوئے۔ اس ولی کامل کی نگاہ جب حضرت میاں محمد بخش کھڑی پر پڑی تو آپ کے سر مبارک پر اپنا دست شفقت رکھتے ہوئے آپ کے والد مکرم کو تاکید فرمائی کہ اس عظیم بچہ کی پرورش پر خصوصی توجہ دیں، کیونکہ یہ گوہر عظیم اپنے فیض سے ایک عالم کو روشن کرے گا۔ آپ کی تعلیم، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے گھر پر ہی اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے اس وقت کی عظیم دینی درسگاہ جو قصبہ سموال میں واقع تھی تشریف لے گئے۔ 12ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک ولی کامل و فاضل بزرگ حضرت حافظ محمد مقیم رحمۃ اللہ علیہ نے قصبہ سموال میں حضرت پیرا شغادی قلندر کی اجازت سے مقیم ہو کر یہ درسگاہ قائم کی تھی۔ حضرت حافظ محمد مقیم کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت حافظ غلام محمود نے اس درسگاہ کا نظام سنبھالا۔ ان کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری حضرت حافظ محمد علی نے سنبھالی۔ جس وقت حضرت میاں محمد بخش اس درسگاہ میں تشریف لائے تو اس وقت مدرسہ کے محتمم حضرت حافظ محمد علی تھے۔ ان کے برادر حافظ نور محمد المعروف نور ولی اور حافظ نور ولی کے صاحبزادے حافظ غلام حسین مدرسین کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ حضرت میاں محمد بخش نے اس عظیم درسگاہ میں موجود ان عظیم اساتذہ اور بزرگوں سے علم حاصل کیا۔ قصبہ سموال کی یہ درسگاہ دربار حضرت میاں محمد بخش سے تقریباً 7.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ الحمدللہ و شکر للہ کہ اس عظیم درسگاہ اور اس میں محو خواب عظیم بزرگان کی خدمت میں حاضری اور فاتحہ شریف پڑھنے کا اس بندہ ناچیز کو شرف حاصل ہو چکا ہے۔ اختیار راہ فقر، حضرت میاں محمد بخش جب ظاہری علوم کے حصول میں مصروف تھے تو انہی ایام میں آپ کے والد ماجد بیمار ہو گئے۔ ایک دن آپ کے والد گرامی نے اپنے احباب، معتقدین اور مریدین کو بلا کر اپنی بیماری سے مطلع کرنے کے بعد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت دمڑی والی سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ہی منصب سجادگی کسی کے سپرد کر دوں، اور میرے خیال اور رائے کے مطابق ہر لحاظ سے میاں محمد بخش اس منصب کے اہل ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ تمام کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ تمام حاضرین نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا، مگر حضرت میاں محمد بخش نے نہایت ہی عجز و انکساری سے اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت یہ منصب واقعی قابل فخر و اعتداد ہے، لیکن اس بارے گراں بوجھ کا میں متحمل نہیں ہو سکتا۔ میرے بڑے بھائی اس منصب کے لیے زیادہ موزوں اور حقدار ہیں۔ میری درخواست ہے کہ یہ شرف عظیم ان کے حوالے فرما دیں اور میرے لیے صرف دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے راہ فقر نصیب فرمائے۔ یہ کلمات سن کر حضرت میاں محمد بخش کہ والد گرامی چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اس عظیم فرزند ارجمند کے دونوں بازو پکڑ کر جانب بغداد شریف حضرت غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نہایت ہی سوز و گداز کے ساتھ اس طرح درخواست پیش کی کہ اے دستگیر بے کساں میرے اس فرزند کے دونوں بازو اپنے دست شفقت میں قبول فرمائیں۔ والد گرامی کی اس پرکیف دعا سے حضرت میاں محمد بخش اس قدر روئے کہ آپ کی ہچکی بن گئی، اور آپ کے یہ آنسو دربار شہنشاہ بغداد میں اس طرح شرف قبولیت پا گئے
کہ آپ کی دنیا ہی بدل گئی۔ 1264 ہجری میں حضرت میاں شمس الدین یعنی اپنی والد کے وصال کے بعد حضرت دمڑی والا سرکار کے مزار مبارک کی سجادگی حضرت میاں بہاول بخش کے سپرد ہوئی اور حضرت میاں محمد بخش نے راہ فقر اختیار کی۔ شرف بیت والد مرحوم کی وفات کے بعد حضرت میاں محمد بخش کا زیادہ وقت یاد الہی میں صرف ہوتا۔ اس کے علاوہ حضرت دمڑی والا سرکار کی بارگاہ میں بھی حاضری رہتی، جاروب کشی کی سعادت حاصل کرتے اور حضرت غازی قلندر کے دربار گوہر بار کے عقیدت مندوں کی بھی خدمت کرتے۔ جب بیعت کرنے کا شوق غالب ہوا تو ایک رات حضرت غازی قلندر کے مزار اقدس کے قریب اس مقصد کے لیے استخارہ کیا۔ خواب میں حضرت غازی قلندر نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے فرزند، باطنی طور پر تم ہمارے ہی مرید ہو، لیکن ظاہری بیعت کے لیے میرے روحانی فرزند حضرت سائیں غلام محمد کی خدمت میں حاضری دو۔ حضرت دمڑی والا سرکار کے اس ارشاد مبارک پر آپ حضرت سائیں غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت غازی قلندر کا پیغام پہنچایا، جسے سننے کے بعد حضرت سائیں غلام محمد نے حضرت میاں محمد بخش سے فرمایا کہ چند روز صبر کرو۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، لیکن گاہے گاہے آپ کی خدمت میں بیعت کی درخواست عرض کرتے رہتے، لیکن سائیں غلام محمد یہی فرماتے کہ ابھی اور صبر کرو، اور اس طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ اس عرصہ میں حضرت میاں محمد بخش عبادت، ریاضت اور مجاہدات میں ہمہ وقت مصروف رہتے۔ بالآخر ایک دن حضرت میاں محمد بخش حضرت سائیں غلام محمد نے آپ کو بلوا کر حضرت بابا بدو شاہ ابدال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے قریب بٹھا کر سلسلہ قادریہ میں شرف بیعت سے نوازا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔